بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاک ود معید بخاری کے ساتھ ٹرینرز آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے. پروگرام کا ٹاپک ہے کہ ہاتھ سے کام کرنے کی اہمیت، کہ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام کرنے کی اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں وہ ضروری ہے، اور اگر وہ نہ کیا جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات جو ہے وہ آگے چل کے بڑھ سکتے ہیں. اس موضوع کے لیے ہم نے جس ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے وہ پروفیسر بھی ہیں، خود انجینئر بھی ہیں. تو زیادہ آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرواتے. پروفیسر طارق محمود صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سر. پہلے تو شکریہ آپ کا، دوبارہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا اور پروگرام کے لیے. اور جو بہت اہم ٹاپک ہے اس پہ ہم نے جو بات کرنی ہے کہ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو، پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، جو ہمیں روکتے ہیں کہ ہاتھ سے کام نہ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اصل میں روکنے والی بات تو یہ ہمارا ایک اپنا ایٹیچیوڈ ہے، اور میں کہوں گا یہ سستی ہے اور کاہلی ہے. اچھا. تو یہ ایک وجہ ہے. جو اس کے آگے جو دوسری وجہ آتی ہے کہ وہ آپ کا شوق ہے، آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے. اب پرابلم ہمارے پاکستان میں کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسکول سے ہی بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے کون سے اسٹرانگ پوائنٹ ہیں، وہ کس ڈائریکشن میں وہ زیادہ شوق سے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے میں شوق کی بات کر رہا تھا کہ شوق ہونا ضروری ہے، اور پھر آپ کی سستی ہے. اور اسپیشلی آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں ہمیں جو موبائل فون ہے اس نے بہت ہی زیادہ کاہل کر دیا ہے. یعنی کہ مطلب چاہے جس دور میں بھی رہیں، شوق پیدا ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ تو ظاہر پروفیسر ہیں، اپنی زندگی میں آپ نے بہت اس طرح کی پرسنل ایگزامپل بھی دی ہوگی. تو پہلے تو ایک اس کی اہمیت بیان کریں، اور کوئی ایسا آپ کا اپنی اسٹوری کا واقعہ کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے میں یہ کوالٹی نہ ہوتی تو شاید وہ رزلٹ کچھ اور ہوتا. یہ ٹھیک. جی، اس کو میں پہلے تھوڑا سا اگزامپل دینا چاہوں گا، کیونکہ میں کافی عرصے سے میں پڑھا بھی رہا ہوں. تو پڑھانے کا جو طریقہ ہے، یا کسی آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ جو بھی شاگرد ہے اس کو آپ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو اس کو مختلف طریقوں سے آپ چیز بتا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں زبانی اس کو چیز سمجھا دوں، تو وہ اگر اس کا انٹرسٹ ہوگا یا میری بات غور سے سنے گا تو وہ چیزیں اس کو یاد رہیں گی، مگر کچھ عرصے بعد وہ بھول جائے گا. بہت ساری باتیں اس کو یاد نہیں رہیں گی. اس سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو زبانی بھی بتائیں اور اس کو کسی اسکرین پہ بھی دکھائیں. صحیح. جیسے مووی دکھا دیں. جب مووی دکھائیں گے تو مووی میں جو باتیں یا تصویر وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے. اس سے آگے جو طریقہ ہے، جو بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. اس کو کہیں کہ آپ نے میں جو چیز آپ کو بتائی ہے اس کو پریکٹیکلی کرو. اور جب پریکٹیکلی وہ کرے گا تو اس کو وہ ساری عمر یاد رہے گا کہ میں نے ایسے کیا تھا. تو یہاں اہمیت آپ کو نظر آتی ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے نالج میں بھی وہ اضافہ ہو رہا ہے. اور اس میں جو آپ نے بات کی کہ یونیورسٹی میں پڑھانے کی، وہاں پہ بھی ایٹیچیوڈ جو ہمارا اسٹوڈنٹ کا، جو شروع میں کہہ رہا تھا شوق کی بات ہے. اب باہر میں ملکوں کے نام نہیں لے سکتا، مگر ایک دو ملکوں کا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے جو پریکٹیکل کی ویٹیج ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ 60% رکھی ہوئی ہے. اچھا. تھیری کی جو ویٹیج ہے وہ 40% ہے. اور 60% اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہاتھوں سے اپنا کام کریں، اور آگے جب جائیں تو ان کو ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو، اور پھر وہ چیز بنائیں. ہمارے یہاں اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بس کہیں سے چیز لو اور 2-4 پیج جوڑو اور اس کو آگے بیچ دو. اسمبل کر لیں. خود بنانا وہ جو ہے وہ
بہت پیچھے رہ گیا ہے. پیچھے رہ گیا. اچھا یہ آپ نے بڑے خصوصی سے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذہن نشین ہونے کے لیے جب تک وہ اس کو ہاتھ سے نہیں کرے گا, سیکھے گا نہیں, خاص طور پہ جو آپ کا شعبہ بھی ہے انجینئرنگ کا, تو ہم کون سا کوئی ایسا کوئی فارمولہ یا کوئی جادو کر کے آج کے نوجوانوں کو ہم اس طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ مطلب اس میں یہی بیسک ہمارا جو اسکول کا کریکولم ہے یا اسکول کا سلیبس ہے, اس میں یہ پریکٹیکل کی چیزیں اتنی زیادہ زور نہیں دیا جاتا, اور خاص طور پہ جو میٹرک کے یا ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں, لیب میں جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں, بہت ریلیکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تھیوری کی کلاس لیتے ہیں تو وہاں ایک ٹیچر 50 اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکتا ہے. اس نے بولنا ہے یا اسکرین پہ کوئی چیز دکھانی ہے, سلائیڈ دکھانی ہے, ایکسپلین کرنا ہے, چلے جاتے ہیں. اب جا کے وہ جب تک اس کو ریوائز نہیں کریں گے, اور اسپیشلی جو بھی چیپٹر ہے اس کے اینڈ کے اوپر جو ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں اس کو ہاتھوں سے سالو نہیں کریں گے, وہ چیز پکی نہیں ہوگی اس کی. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ پڑھ کے میتھمیٹکس کو پڑھ کے نہیں کر سکتے. اسی طرح سے سائنس میں جتنے بھی نومیریکل ایگزامپلز ہیں ان کو آپ پڑھ کے نہیں کر سکتے جب تک وہ ہاتھ سے کیلکولیشن نہیں کرتے, اور جو ایکسرسائزز ہیں وہ ہاتھ سے نہیں کرتے تو آپ کو پریکٹس نہیں ہوتی. اسی کو لے جائیں آپ پریکٹیکل کی. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تھیوری میں ایک بندہ کھڑا 50 لوگوں کو پڑھا رہا ہے, مگر وہی 50 اسٹوڈنٹ جب لیب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ہی بندہ ہے جو ان کو پریکٹیکل کرا رہا ہے, جو کہ میرے حساب سے غلط ہے. وہاں پہ ایک لیب اسسٹنٹ ہوتا ہے اور ایک ٹیچر ہوتا ہے. تو 40 یا 50 اسٹوڈنٹ کے لیے میرے حساب سے 3-4 لیب اسسٹنٹ ہونے چاہیے اور 2 ٹیچر ہونے چاہیے جو ان کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر کے ان کو پریکٹیکلی چیز کا بتائیں. اب ایک ٹیچر ایک گروپ کے ساتھ انگیج ہوتا ہے کہ وہ جی میرا یہ کام نہیں کر رہا, میرا یہ سرکٹ جو ہے یا جو بھی میں پریکٹیکل کر رہا ہوں یہ صحیح جوڑ نہیں رہا. اب ٹیچر تو اس کے ساتھ انگیج ہو گیا, باقی سب لوگ گپے مار رہے ہیں کہ آپ کیوں فارغ بیٹھے ہیں, کہ ہم ٹیچر کا انتظار کر رہے ہیں, وہ ہمارے پاس آئے گا ہمارا مسئلہ سالو. تو اگر 2 ٹیچر ہوں گے اور لیب اسسٹنٹ زیادہ ہوں گے تو ہر گروپ کو وہ پرسنل اٹینشن دے سکتے ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹ فارغ بھی نہیں بیٹھیں گے اور زیادہ انٹرسٹ سے کام وہ کر سکتے ہیں. ایک بڑا خصوصی سے آپ نے بیان کیا کہ واقعی میں کہ پریکٹیکل کی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ہاتھ سے کام کرنے کی اگر ہم کہہ لیں کہ اس کی ظاہر ہے ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی عادت ڈالنی چاہیے, اور اسکولوں میں بھی اس پہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام ہے, آپ کا اپنا کام ہے, اگر آپ صفائی کر رہے ہیں, اپنے کپڑے پریس کر رہے ہیں, یا اپنے مطلب اس میں میرے خیال سے مطلب ظاہر ہے آپ اس کو اچھے سے ایکسپلین کریں گے, اس میں سینس آف رسپانسبلٹی آگے جا کے اونرشپ کی مطلب میرے خیال سے اس کا فائدہ ہوتا ہے شاید. جی بہت فائدہ ہے. اس میں ایک اور بڑی چیز ہے کہ کوئی چھوٹا جب آپ کام کرتے ہیں اور اسپیشلی ینگ ایج میں تو آپ کو کوئی شرم نہیں رہتی. اگر آپ نے بچے کو پہلے دن سے عادت ڈال دی کہ آپ نے اسکول کے جو بوٹ ہے وہ آپ کا ملازم اس کو پالش کرے گا, تو بچہ تو ساری عمر پالش نہیں کرے گا, اس کو خود اپنے بوٹ پالش کرنے چاہیے. آج تک بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ کھانے کے بعد کبھی آپ نے اپنی پلیٹ کو دھویا نہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ. تو بچے کو تو ضرور کہنا چاہیے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے, پلیٹ اٹھائیں, جا کے دھو کے اس کو رکھ کے آئیں. تو یہ جو عادتیں ہیں یہ ٹیکنیکل سائڈ پہ بھی ہوتی ہیں. جب ہمارا ایک انجینئر پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے, اگر وہ ہاتھ سے کام نہیں کرے گا, جب وہ سینئر ہوگا تو اس کو جھجک محسوس ہوگی, اور دوسرا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا کہ یار تم غلط کر رہے ہو کہ ٹھیک کر رہے ہو, ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا, ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. میں ایک کلاس میں پڑھا رہا تھا, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب ان کو میں نے کہا کہ ایک سرکٹ ہے اس کو آپ نے سولڈرنگ کرنی ہے, تو اس کو سولڈر جو اس کے ٹانکے لگانا جس کو آپ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے کہ
سر یہ تو ہمارا کام نہیں ہے شولڈر کٹ. میں نے کہا یہ کس کا کام ہے؟ کہتا جی یہ ٹیکنیشین کا کام ہے. تو میں نے کہا آپ کا کیا کام ہے؟ کہتا جی ہمارا کام ہے سپروائز کرنا. میں نے کہا جب تک آپ نے ہاتھ سے خود نہیں کیا ہوگا آپ کیسے اس کو سپروائز کر رہے ہیں؟ آپ کیسے اس کو گائیڈ کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ خود کریں گے, آپ کو مسئلے پتہ چلیں گے اور پھر آپ اس کو آسانی سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اور انجینئر کا کام تو یہی ہے کہ اس کو ہر چیز پہلے ہاتھ سے کرنی چاہیے. تو ہاتھ سے کام کرنا, جیسے میں نے اگزامپل دی ہے, گھر میں کپڑے استری کرنا, بوٹ پالش کرنا, برتن دھونا, گھر کی صفائی کرنا, ڈسٹنگ کرنا, یہاں تک کہ آپ کا پانی لیک کر رہا ہے, آپ نے ٹوٹی بدلنی, تو کیا زور لگتا ہے اس میں؟ آپ ایک رینچ لے لیں, آپ کو کھولیں اور اس کو بدل دیں. آپ کوئی بھی چیز, میری تھیوری یہ ہے کہ کوئی بھی چیز خراب ایسی ہے اگر آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو ایک تو پیسے کی بچت ہے, دوسرا یہ آپ کا ٹائم بھی بچے گا. آپ کسی کا انتظار کریں گے, وہ آئے گا تو آ کے ٹھیک کرے گا, آپ کا جلدی کام ہو جائے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہاتھوں سے کرنے سے اس میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے, اور ہماری یہ سنت میں بھی شامل ہے کہ ہاتھ سے کام کرنا کتنا ضروری ہے. تو بہت خوبصورتی سے فیض صاحب نے یہ جو ٹاپک تھا کہ ہاتھ سے کام کرنے کی افادیت اور ہاتھ سے کام کرنا کیوں ضروری ہے اور نہ کرنے کی کیا کیا نقصانات ہیں. واقعی میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں, اور ہمیں یہ اپنے بچوں میں, یہ خاص طور پہ جو جنریشن آ رہی ہے, اس میں یہ عادت ڈالیں گے تو واقعی وہ جو فیئر آف ریجیکشن ہے یا جو فیلئر کا ریجیکشن آگے جا کے ہوتا ہے, وہ انہی مسائلوں کی وجہ سے انزائٹی اور ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو خیر مجھے اس پروگرام کے ساتھ پھر اجازت دیجیے. ہم نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ای میل پہ آپ اپنی ایکسپرٹیز اور کس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور ہمیں میسج کریں, اور ای میل کریں کہ کس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں, کیونکہ ہم نے اس پروگرام کے تھرو ایک ڈائریکشن, ایک رائٹ ڈائریکشن, ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینی ہے. تو اسی کے ساتھ مجھ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.